بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک کا بٹن دبا دیا کریں، شیئر بھی کر لیا کریں اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھلا کریں، اور وہ بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے اس کے اپنا وہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک تو آپ سے پروگرام تھوڑا لیٹ ہو گیا اس وجہ سے کہ کل بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی خیبر پختونخوا کے اندر، جو ہے وہ جرگہ بیٹھا جس کے اندر جو ہے وہ اس نے انہوں نے گورنر جو تھے وہ ان کی قیادت میں فیصل کریم کنڈی کی قیادت میں انہوں نے جرگہ بلایا، جس میں علی امین گنڈا پور بھی تھے وزیر اعلیٰ اس کے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر بھی تھے، اور اس میں جو ہے وہ محسن داوڑ بھی تھے، ایمن ولی خان بھی تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ خصوصی طور پر محسن نقوی وہاں پہ موجود تھے، ہمارے وزیر داخلہ جو ہے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو مین باتیں کی گئیں کہ وہ یہ تھیں کہ جو موجود ہمارے سیاسی اختلافات تو موجود ہیں، گورنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ ہے کہ صوبے کا امن اور جو ہے وہ اس کے یہ صوبے کا امن اور صوبے کا مفاد جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے، تو اس کے لیے ہمیں اکٹھے ہو کر بیٹھنا پڑے گا، حکومتی معاملات چلانے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے۔ اس پہ علی امین گنڈا پور نے بھی خطاب کیا اور خاصا پازیٹیو خطاب کیا، اور اس میں کہا گیا کہ اس خطے میں جو ہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہمارے سامنے، اور جو لوگ آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ کہ اس کے اندر ناظرین یہ جو تھا یہ خاصی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس سیاسی جرگے کے بعد جو ہے وہ کوئی مزید جو ہے وہ کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ اس طرح کا پرابلم ہو کہ اگر یہ چاہیں تو اب صوبے میں امن کی طرف جایا جا سکتا ہے کہ ورک آؤٹ شروع کر دیں گورنر کی اس میں کہ صوبے کے اندر امن قائم ہو، جتنی کہ بدامنی اس صوبے میں کہ 5 اضلاع کے اندر پھیلی ہوئی بلکہ 7 کے، اس کو امن میں تبدیل کریں، اور آہستہ آہستہ وہاں سے جو ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور صوبے میں امن آئے، اس کی طرف کام ہو سکتا ہے۔ کیونکہ پہلے تو یہی نظر آتا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا علی امین گنڈا پور کو صرف تخریبی کارروائیوں کے لیے رکھا ہے، تاکہ اگر امن قائم ہوتا ہے تو پھر عمران خان کا پتہ کٹ جاتا ہے، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جتنی بھی ہو سکے بدامنی پیدا ہو۔ لیکن اب جو موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کا سامنے آیا ہے ایک گڈ جسٹر، تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اب بھی صوبے کے اندر جو ہے وہ امن و امان قائم کر سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں اگر انہیں صوبہ چلانا ہے تو پھر یہ کہ عمران خان کے ایجنڈے پر کہ ملک کے اندر جتنی افراتفری ہوگی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی اور پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی، اور صوبے کے اندر اکنامک اور پورے ملک کے اندر اکنامک کیوس ہوگا، اکنامکلی ملک نیچے جائے گا، تو تب مجھے باہر لایا جائے گا اور مجھے گورنمنٹ دی جائے گی۔ اب اگر ان کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں تو پھر یہ والا جو ان کا جسچر سامنے آیا اس کو وہ صفر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس جسچر میں وہ سامنے آئے تو ڈیفینیٹلی وہ عمران خان کے کو ان کو کاٹا مارنا ہوگا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک بات بتاتی چلو کہ آپ، یہ میرا اپنا تجزیہ، مجھے کہیں سے انفارمیشن نہیں ہے کہیں سے بھی، لیکن یہ میرا اپنا تجزیہ ہے جسے کیپ ان یور مائنڈ کہ دیکھیے کہ جس طرح ایک ٹائم تھا کہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ طاہر مولانا طاہر جو ہے وہ جب چاہتے تھے تو وہ ایک جماعت انہوں نے بنا رکھی تھی، اور اس کے اوپر آتے تھے اور یہاں پر آ کر کے اسلام آباد میں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں سسٹم کو بدلنے آیا ہوں اور میں حکومت کو گرانے آیا ہوں۔ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے دور میں بھی وہ آ گئے تھے۔ اس کے علاوہ ابھی عمران خان کے ساتھ وہ نہ آتے تو اتنا بڑا دھرنا 126 دن کا چلتا نہیں، اور جو اتنا گند ہوا تھا وہ اتنا گند ہوتا نہیں۔ تو مطلب یہ سارا کچھ ان کے ساتھ تھا، تو وہ پیسے لے کر مصروف یہاں سے جاتے تھے،
वापस। तो नाज़रीन अभी ये 3 बार जो है वो ऐसा कर चुके हैं कि इमरान खान कॉल देते हैं तो अली अमीन गंडापुर ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। जुड़वां शहर बंद हो जाते हैं, सब कुछ तबाही तबाही मच जाती है और उसके बाद क्या होता है कि ये गायब हो जाते हैं, 1-2 दिन गायब रहते हैं, फिर ये निकलते हैं। इनका तरीका वारदात 3 बार तो सामने आ चुका है और असेंबली में पेश होते हैं तो दरमियानी से इस दफ़ा तो बिल्कुल ही इन्होंने होम्योपैथिक तकरीर की, पहले बहुत बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगा देते थे। अब ना जिन जब ये एक दफ़ा उन्होंने स्पीच की तो उन्होंने सहाफ़ियों को पूरे उसको गालियाँ भी दी, एस्टेब्लिशमेंट को तो हर वक़्त ही देते हैं और गवर्नमेंट को भी गालियाँ दी। अब नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे ये लगता है कि अल्लामा तारुल कादरी की तरह जिनको मौलाना कहना मुझे नहीं लगता कि कहा जा सकता है कि वो आते थे एक एजेंडा लेकर पैसे लेते थे और वापस चले जाते थे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करके कि कोई सियासी हुकूमत यहाँ पे मुस्तहकम ना हो सके। नाज़रीन ये मेरा अपना तजिया है कि मुझे लगता ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी इसी उस पर चल पड़े हैं कि जब इन्हें इमरान खान कहेंगे तो तब ये कॉल दे करके अपने थोड़े बहुत लोगों को जमा करेंगे और इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ बंद करेगी और सब कुछ करेगी और उसके बाद फिर ये आएंगे और फिर पैसे लेकर ये चले जाएंगे। मुझे लगता है कि ये कोई पैसे की गेम अली अमीन गंडापुर खेल रहे हैं। ये मेरा अपना ज़ाती राय है, आप अपने तक रखिएगा और आप भी सोचिएगा इस पर और मुझे बताइएगा अपने जवाब में कमेंट्स बॉक्स में कि ये मेरी बात किस हद तक दुरुस्त है। मुझे लगता है कि ये पैसे की गेम है और पैसा लेकर के वो खामोश हो जाते हैं नाज़रीन। नाज़रीन यहाँ पे तेज़ी से बताती चलूँ प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से बहुत शॉर्ट कर रही हूँ प्रोग्राम को कि यहाँ पर ये मेरे यहाँ पर मैं इसको छोड़ती हूँ, मैं इस पर तबसरा बाद में करूँगी। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत एक सऊदी वज़ीर की क़यादत में जो है वो बहुत बड़ा तजारती वफ़द लेकर के पाकिस्तान में आए और अचानक सऊदी अरब जब हम पर मेहरबान हो गया, तो इन इसमें जो है वो जो है वो इसमें इन्होंने उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई, पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, आप हम पर एतमाद करें। उन्होंने सऊदी इसहाक डार साहब ने खिताब भी किया, सऊदी वज़ीर ने भी खिताब किया और इसहाक डार साहब ने कहा कि चावल, गोश्त, फल, सब्ज़ी हम दरामद करना चाहते हैं और पाकिस्तान उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को सऊदी वज़ीर ने कि सऊदी अरब को और पाकिस्तान को किसी मायदे की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम दोनों के दरमियान ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इतने अच्छे हैं। तो पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर के पे भी वो काम करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि अभी ये जो शुनीद है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तकरीबन अब तक तय पा गया होगा 2 अरब डॉलर का जो माहिदा है वो तय पाने को जा रहा है और सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर जब हमारे तजारती उसके इंतजाम में आगे आ गया है। अब नाजरीन में अपने मुल्क में जो OIC की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, सॉरी SCO की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस पर मैं आपको थोड़ा सा एक उसका जुज़वी आपको बता दूं। मैं SCO पर मैं काम करी, मेरे आर्टिकल्स अखबारात में लग रहे हैं, बतदरीज लग रहे हैं और मैं जो है वो उस पर आपको थोड़ा सा वो दे करके छोड़ती हूँ, प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ कि नाज़रीन शंघाई ताउन तंजीम जो है इसका समिट जो है वो होने जा रहा है अब ये अब की बार इस्लामाबाद में। एक बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त जो मुल्क की नाजुक सूरत हाल है, हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत डाउन जा रही है। इन हालात में पाकिस्तान में इसका इजलास होना जिसमें रूसी क़यादत, जिसमें चीन की क़यादत, जिसमें उज़्बेकिस्तान का काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान की क़यादत और बेलारूस भी की क़यादत शामिल होंगी और भारत से जो है वो वज़ीर जो है वो ख़ारजा आ रहे हैं। तो इसलिए ये और हमारी शहबाज शरीफ इसकी क़यादत उसका मेज़बान होंगे इसके। तो ये एक डिफेंस के तौर पर मुल्क में खित्ते में अमन के तौर पर और इसके अंदर जो है वो मौसमियाती तब्दीली को लेकर के और इसको लेकर के खित्ते के अंदर ये इसका जो है वो अमन अमान को और इसको लेकर के दहशतगर्दी के खात्मे और बेइंतहा जो है वो हमारी मुआशी तरक्की के लिए बहुत अहम साबित होगा। अब नाज़रीन इस तरह के जो प्रोग्राम्स पाकिस्तान के अंदर इससे पहले होते आए हैं, जब से हम जर्नलिज्म की दुनिया में आए हैं, हमने हाई लेवल पर काम करना शुरू किया है, तो ये समिट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है पाकिस्तान के लिए। सारे ममालिक मेंबर के लिए रखता है कि इससे 10 जो है वो परमानेंट रुकन है,
لیکن یہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے پہلے اس سے بڑے اور اس جیسے جو پاکستان کے اندر سمٹ ہوئے، اس میں جتنے جو ہے وہ آتے ہیں، جو لوگ کے لیڈران آتے ہیں، تو سائیڈ لائن پر مختلف ممالک کے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور مختلف ان کے درمیان MOUs اور وہ سارا کچھ معاہدے طے پائے ہوتے ہیں، اور مختلف طرح کے ان کے مذاکرات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں میڈیا کو جو ہے وہ فریلی دیا جاتا ہے ہینڈ کے، مطلب اگر پرنٹ میڈیا، اگر الیکٹرانک میڈیا کو آپ کی پریزنس ہوتی ہے بڑے چینلز کے اینکر پرسنز کی، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ سرکاری میڈیا ہو جاتا ہے، مثلا PTV ہو گیا، اور APP ہو گیا۔ تو یہاں سے ناظرین میں بھی APP ہے ہوگا اس میں کہ نہیں، تو اس میں ساتھ میں دو دوسرے پنڈی اسلام آباد کے جو ہوتے ہیں، اس اسلام آباد کے ان کے جو ایڈیٹرز کو بلا لیا جاتا ہے، تو پرنٹ میڈیا کے، اور وہ ایڈیٹرز جو ہوتے ہیں جب وہ اس کوریج کرتے ہیں، تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے جو ان کی انفارمیشن لیتا ہے، ایک فلو آف انفارمیشن ہوتا ہے، وہ اپنے طور پہ جب اس کو سب سم اپ کرتا ہے اور سمرائز کر کے دیتا ہے، تو ایک نیا گورنمنٹ کے لیے، پالیسی سازوں کے لیے دروازہ کھولتا ہے، اور وہ نئی نہج پر سوچ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی انٹلیکچل سینس جو ہوتی ہے وہ اپنے طور پہ کام کرتی ہے، کہ کون بندہ کس چیز کو پروجیکشن دے رہا ہے، اور کس چیز کی اہمیت دور رس ہے، اور اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں۔ ہر روز جو اینکر پرسن ملک کے سیاسی حالات پر فالیں نکال رہے ہوتے ہیں، بد فالیں اور دوسروں میں نکالے، یہ ان لوگوں کا اسپیشل سبجیکٹ نہیں ہے، اس کے لیے اسپیشل سبجیکٹ فارن آفس کو اٹینڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور بالخصوص ایڈیٹرز ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس میں سے I'm sorry to say کہ انہوں نے پرنٹ میڈیا کو پورا نکال دیا ہے، اس کی کچھ صرف صحافی جو ہیں وہ اپنا اینکر پرسن صرف جو ہیں وہ اس میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ اپنی طرف سے اپنی جو ان کی اپنی سمجھ بوجھ ہے اس لحاظ سے پروگرام کی کوریج کریں گے، تو دوسرے لوگ جو کہ اپنے ان کے پیریوڈیکلز، ان کے جو جرائد یا اخبارات ہیں یا کچھ ہیں، تو وہ اپنی ذاتی رائے نہیں دے، بڑے چینلز کے اپنے اخبارات بھی ہیں، وہ ان سے لے کر کے چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ وہی ہوں گی جو آلریڈی ان کے میڈیا پہ آ چکے ہوں گے، بڑے چینلز، اور انہیں کو بلایا گیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو پرنٹ میڈیا کو پورے کو کاٹ دیا گیا ہے، تو کوئی ایڈیٹر بھی نہیں بلائے جا رہے، اور ہمارے لیے کوئی اس طرح کا پروگرام، کوئی سیل بھی نہیں بنایا جا رہا کہ جہاں سے ہم منٹ ٹو منٹ انفارمیشن لے سکیں۔ تو ناظرین، پھر ان حالات میں ہمارا کیا رول رہ جاتا ہے کہ ہم انہی چینل سے لے کر کے پروگرام آپ کو بتاتے جائیں، وہ تو ویسے بھی ایک بندہ، ایک اسٹوڈنٹ اور ایک قارئین ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ فائدہ تو ہے کوئی نہیں۔ ہر ایک کا اپنا ایک انٹلیکچنس ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک اپنا زاویہ ہوتا ہے، زاویہ نظر ہوتا ہے، وہ کس چیز کو کس طریقے سے دیکھتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ میں بتانا بہت مناسب سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو لوگ بھی ادھر آتے ہیں کہ ماس کمیونیکیشن کے اندر ماسٹرز کریں، وہ انہیں خدارہ میں منع کرتی ہوں کہ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز نہیں کیجیے گا، ماس کمیونیکیشن کی طرف نہ آئیے گا۔ پاکستان میں صحافت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کچھ بلکہ آلریڈی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت صرف بڑے چینلز کا رول رہ گیا ہے، اور انہی بڑے چینلز کے ساتھ متصل جو اخبار ہیں، جیسے جنگ جیو ہے تو اس کے ساتھ جنگ ہے، باقی بڑے اخبارات ہیں، ایکسپریس ہو گیا، دنیا ہو گیا، تو ان کے اخبارات بھی ہیں، اور سما ہو گیا، ڈان ہو گیا، تو بس یہ چیزیں ہیں۔ تو باقی کے جو میڈیا ہے اس کو بہت عرصے سے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے، اور ہمارا اتنا اتنا ویک منسٹر بنایا گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہمارا منسٹر کرتا کیا ہے، کہ وہ اتنا بھی نہیں کرتا کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کر یہ کہے وزیر خزانہ سے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے، میری شہباز شریف صاحب سے التماس ہے، کم از کم آپ اپنے منسٹر کی کارکردگی تو دیکھیے۔ کچھ اینکر پرسنز جو بھی لاگر ہیں، انہوں نے اس حالات میں جو ہے وہ اس کی اپنا اداروں کی تو مدد کی ہے، اور اداروں کی مدد کرنے کے لیے تمام جرنلسٹ طبقہ جو ہے وہ حاضر ہے، اور ہر وقت حاضر ہے، اور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو انہوں نے اب بھی مدد کی، موجودہ صورتحال میں بھی مدد کر رہے ہیں، اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں، بڑے نام ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ سچویشن کو نارملائز کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ہے۔ لیکن کیا حکومت کبھی بھی نہیں سوچے گی کہ اس کے بھی میڈیا کے اندر فالورز ان کے بھی ہونے چاہیے کہ وہ اپنا پیر بھی سٹرونگ کرے؟ کیا ہمیشہ
کے لیے اس حکومت نے ملٹری کے ساتھ اٹیچ رہ کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ساختوں پہ ہی چلنا ہے؟ حکومت کا اپنا، شہباز شریف کا اپنا ذاتی کوئی رول نہیں ہے ملک کی سیاست کے اندر، ملک کے اندر آپ کے جو کام ہو رہے ہیں، آپ اگر پرنٹ میڈیا کو کاٹ رہے ہیں، آپ نے ان کے واجبات کی ادائیگی بھی ختم کر دی، سب کچھ کر دیا، ہمارا منسٹر تو کم از کم اتنا اسٹرانگ بنا دیتے کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کر یہ کہتا کہ میرے جو منسٹری ہے اس کے واجبات دو، آپ وزیر اعظم صاحب کو بھی کہتا اور اس کو بھی، وزیر خزانہ کو بھی، جو ہم نے ادا کرنا ہے وہ بہت تھوڑے واجبات ہیں، جبکہ ہم باقی اللہ تعالی میں ڈھیروں پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا سعودی عرب میں ہمارا یہ جو ہے اپنا امریکہ میں بیٹھا ہوا سفیر جتنے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس پر میں نیکسٹ پروگرام پورا کر کے آپ کو پورے ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گی کہ جتنا پیسہ وہ اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہے وزیر خزانہ کو، اس سے کم پیسے میڈیا کے بنتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے یہی اگنور کر دیا ہے تو میڈیا پلیز اپنے آپ کو سوچے کہ پرنٹ میڈیا کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک تو میں آپ کو یہی یہاں پہ کہوں گی کہ پرنٹ میڈیا کا کوئی مستقبل پاکستان میں نہیں رہا، لہٰذا آنے والے جرنلسٹ اس فیلڈ میں نہ آئیں، اور پاکستان کے اندر چند چینل کی اہمیت رہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیونکہ گورنمنٹ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرنا چاہتی سیاسی طور پر، اگر گورنمنٹ مضبوط نہیں کرنا چاہتی اسے ایسا ہی ایک وزیر چاہیے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جو سرکاری بیان دینا ہے وہ آ کر کے دے کر کے چلا جائے، اور اسے باقی میڈیا کو وہ اپنی جوتی کی نوک پر رکھے، تو میڈیا میرے خیال میں منسٹر سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، میں شہباز شریف صاحب سے یہ التماس کرتی ہوں کہ میڈیا کو جس آخری سانسیں لے رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔